بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ یہ اسٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بیسک انگلش گرامر اور ٹرانسلیشن سیکھنے والوں کے لیے جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہیلپنگ ورب ہے ہم اس کا استعمال سیکھیں گے۔ یاد رہے اسٹوڈنٹس کہ ہیز، ہیو اور ہیڈ یہ ہیلپنگ وربس کہلاتے ہیں، اور یہ ہیلپنگ وربس جو ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے سمپل سینٹنسز بنانے میں اور مختلف سینٹنسز سٹرکچرز بنانے میں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ہیز، ہیو اور ہیڈ کا ایک سادہ سا استعمال سیکھیں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہیز، ہیو اور ہیڈ کو ہم کب استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہیز، ہیو اور ہیڈ میں فرق کیا ہے، اور پھر کوئی 40 سے 50 ایگزامپلس کے ذریعے ہم اس کی مزید ایکسپلینیشن بھی دیکھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس ہیز، ہیو اور ہیڈ یہ ہم کہاں استعمال کرتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ میں نے لکھا ہے کہ وہ جملے جن میں ملکیت یعنی پوزیشن کا تاثر پایا جائے، ملکیت کا پہلو پایا جائے، ان میں پریزنٹ کی ملکیت کے لیے ہم ہیز، ہیو کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ پاسٹ کی ملکیت کے لیے ہیڈ لگاتے ہیں۔ اب جیسے ملکیت آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جب بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز کسی کے پاس ہے، یا وہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے یا رکھتے ہیں یا رکھتا ہوں، یا ان کے پاس کوئی چیز ہے، تو یہ پوزیشن کا تاثر دیتا ہے۔ اس طرح کے جو الفاظ جب ہم استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ دیکھیے میں نے اس طرح لکھا ہوا ہے، اس طرح کے جملوں میں رکھتا ہے، رکھتی ہے، رکھتے ہیں، رکھتا ہوں یا کے پاس ہے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم پاسٹ کی ملکیت ظاہر کرنا چاہتے ہوں تو رکھتا تھا، رکھتی تھی، رکھتے تھے جیسے الفاظ آئیں گے۔ اب ہم ان کا فرق بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہیز کہاں پہ لگانا ہے اور ہیو کہاں پہ لگانا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے نوٹ کریں، تو نوٹ کے ساتھ آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ آئی، وی، یو، دے اور پلورل ناؤن کے ساتھ ہیو لگتا ہے، جبکہ ہی، شی، اٹ، دس اور سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ ہیز لگتا ہے۔ یہ بنیادی نوعیت کا ایک فرق ہے اسٹوڈنٹ، جو کہ انگریزی سیکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آئی، وی، دے، یو کے ساتھ اور پلورل ناؤن کے ساتھ ہیو آتا ہے، اور جبکہ ہی، شی، اٹ، دس اور سنگل ناؤن کے ساتھ ہیز آتا ہے۔ اس کو رٹا لگائیے یا اس کی لکھ کر پریکٹس کیجئے، یہ بہرحال آپ کو انگریزی سیکھنے کے لیے یہ یاد کرنا ہی پڑے گا۔ اسی طرح پاسٹ کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ہم کوئی بھی سبجیکٹ ہو تو ہم ہیڈ لگاتے ہیں۔ ہیڈ کی کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہے، ہیڈ کسی بھی طرح کا سبجیکٹ ہو، چاہے وہ ناؤن کی شکل میں سبجیکٹ ہو، چاہے وہ کسی پروناؤن کی شکل میں سبجیکٹ ہو، ہیڈ سبھی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اب جیسے یہاں پہ اگزامپل نمبر 1 دیکھیں، میرے پاس ایک کار ہے، میں اس کی انگلش بناؤں گا میرے پاس ایک کار ہے یا میں ایک کار رکھتا ہوں۔ سو آئی ہیو اے کار، ویری سمپل ہم کہیں گے آئی ہیو اے کار۔ اسی طرح دیکھیں دوسری اگزامپل، وہ ایک اچھی نوکری رکھتا ہے، ہی ہیز اے گڈ جاب، یا اس کے پاس ایک اچھی نوکری ہے یا وہ ایک اچھی نوکری رکھتا ہے، ایک ہی بات ہے، ہی ہیز اے گڈ جاب۔ تو پوزیشن ظاہر کرنے کے لیے، ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ہم ہیز، ہیو کا استعمال کرتے ہیں۔ آئیے اسٹوڈنٹس ہم مختلف ایگزامپلس کے ذریعے اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے آپ کے لیے 50 ایگزامپلس اس کے لیے سلیکٹ کیے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے۔ جیسے ایگزامپل نمبر 1 دیکھیں، شی ہیز اے بیوٹیفل ڈال، وہ ایک خوبصورت گڑیا رکھتی ہے یا اس کے پاس ایک خوبصورت گڑیا ہے، ایک ہی بات ہے، وہ ایک خوبصورت گڑیا رکھتی ہے یا اس کے پاس ایک خوبصورت گڑیا ہے، ایک ہی بات ہے۔ اس طرح دیکھیں نمبر 2 پہ، آئی ہیو نو منی ان مائی پاکٹ، میں اپنی جیب میں پیسے نہیں رکھتا ہوں یا میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، یا میرے پاس میری جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ نمبر 3 دیکھیں، یو ہیو نو سینس، آپ کو کوئی عقل نہیں ہے، آپ کوئی عقل نہیں رکھتے ہو۔ نمبر 4، آئی ہیو 3 پیئرز آف شوز، میرے پاس 3 جوتوں کے جوڑے ہیں، 3 پیئرز آف شوز۔ سو پیئر آف شوز کے ساتھ ہم دیکھیں گے 3 لگا ہوا ہے، تو آئی ہیو 3 پیئر آف شوز، انفیکٹ یہ ایس جو ہے یہ غلطی سے ساتھ شامل ہوا ہے۔ سو آئی ہیو 3 پیئر آف شوز، میرے پاس 3 جوتوں کے جوڑے ہیں۔ نمبر 5 پہ دیکھیں گے، ابیا ہیز لانگ سلکی ہیئر، ابیا لمبے سلکی بال یعنی سلکی بال رکھتی ہے، ابیا ہیز لانگ سلکی ہیئر، ابیا لمبے ریشمی بال رکھتی ہے، ریشم جیسے، یعنی یہ سلکی ایک ایڈجیکٹیو ہے جو کہ ہیئر ناؤن کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو سلکی کا معنی یعنی ریشمی۔ سو ابیا ہیز لانگ سلکی ہیئر، ابیا لمبے ریشمی بال یعنی ریشم جیسے بال رکھتی ہے۔ نمبر 6 دیکھیں گے، دس کاؤ ہیز اے لانگ ٹیل، یہ گائے ایک لمبی دم رکھتی ہے، یا یہ گائے ایک لمبی دم کی مالکن ہے،
یعنی کسی بھی طرح سے ہم دیکھتے ہیں پوزیشن ظاہر ہونی چاہیے۔ نمبر 7 دیکھیں گے ہی ہیز اے برائٹ فیوچر، وہ ایک روشن مستقبل رکھتا ہے۔ ہی ہیز اے برائٹ فیوچر، وہ ایک روشن مستقبل رکھتا ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آپ جب اردو میں فقرات کے سینٹینسز کرتے ہیں یا ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو بعض آپ سینٹینسز میں دیکھیں گے کہ پاس ہے کا ترجمہ مناسب لگتا ہے، اور بعض سینٹینسز میں دیکھیں گے رکھتا ہے، رکھتی ہے، رکھتے ہیں کہ سینس والا ترجمہ زیادہ سوٹیبل لگتا ہے۔ تو ہر دو صورتوں میں پوزیشن ہی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ نمبر 8 پہ دیکھیں گے وی ہیو اے گولڈن چانس، ہمارے پاس ایک سنہری موقع ہے یا ہم ایک سنہری موقع رکھتے ہیں۔ اس طرح دیکھیں نمبر 9 پہ شی ہیز اے لاٹ آف ایبلٹی، وہ بہت سی صلاحیت رکھتی ہے یا اس کے پاس بہت سی صلاحیت ہے، اے لاٹ آف ایبلٹی۔ نمبر 10 پہ دیکھیں گے یو ہیو نو اویئرنیس، آپ کوئی شعور نہیں رکھتے ہو، آپ کوئی آگاہی نہیں رکھتے ہو۔ یہ اویئرنیس کا معنی شعور اور آگاہی ہوتا ہے۔ سو یو ہیو نو اویئرنیس، آپ کوئی شعور نہیں رکھتے ہو۔ نمبر 11 پہ دیکھیں گے شی ہیز اے فیئر کمپلیکشن، وہ صاف رنگ رکھتی ہے۔ یہ جو چہرے کی رنگت ہوتی ہے اس کو کمپلیکشن کہتے ہیں۔ شی ہیز اے فیئر کمپلیکشن، وہ ایک صاف رنگت رکھتی ہے۔ نمبر 12 دیکھیں گے ہی ہیز نو مور چانس، اس کے پاس کوئی اور چانس نہیں ہے۔ 13 پہ دیکھیں گے شی ہیز سم ایمبیشنز ان لائف، وہ زندگی میں کچھ خواہشات رکھتی ہے۔ شی ہیز سم ایمبیشنز ان لائف، وہ زندگی میں کچھ خواہشات رکھتی ہے۔ نمبر 14 پہ دیکھیں گے آئی ہیو انٹرسٹ ان میوزک، میں موسیقی میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ سو آئی ہیو انٹرسٹ ان میوزک، میں موسیقی میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ نمبر 15 دیکھیں گے آئی ہیو نو ہنگر فار ویلتھ، میں دولت کے لیے کوئی بھوک نہیں رکھتا ہوں۔ آئی ہیو نو ہنگر، میں کوئی بھوک نہیں رکھتا ہوں یا مجھے کوئی بھوک نہیں ہے فار ویلتھ، دولت کی۔ وی ہیو نو آلٹرنیٹو، ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں ہے یا ہم کوئی متبادل نہیں رکھتے ہیں۔ یہ جو لفظ آلٹرنیٹو ہے اس کا معنی متبادل ہوتا ہے۔ 17 پہ دیکھیں گے آئی ہیو کرج ٹو سے سو، میں ایسا کہنے کا حوصلہ رکھتا ہوں یا میرے پاس ایسا کہنے کا حوصلہ ہے۔ سو یہ پاس کا لفظ استعمال کر لیں یا میں ایسا کہنے کا حوصلہ رکھتا ہوں کا لفظ استعمال کر لیں، ہر دو صورتوں میں ملکیت ہی ظاہر ہو رہی ہے، اور جب ملکیت ظاہر ہوتی ہے تو ہم ہیو کا استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 18 پہ دیکھیں مائی کار ہیز نو پیٹرول، میری گاڑی کوئی پیٹرول نہیں رکھتی ہے۔ نمبر 19 پہ دیکھیں گے آئی ہیو بیلنس ان مائی موبائل، میں اپنے موبائل میں بیلنس رکھتا ہوں یا میرے پاس میرے موبائل میں بیلنس ہے۔ 20 پہ دیکھیں گے ایچ ٹیم ہیز 11 پلیئرس، ہر ٹیم 11 کھلاڑی رکھتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور بھی بہت شاندار اگزامپلز ہیں جو میں نے آپ کے لیے کمپائل کیے ہیں۔ آپ ان تمام اگزامپلز کو نہ صرف دیکھیے بلکہ ان کو ذہن نشین کیجیے گا، اپنی تحریر میں لائیے، اس کی لکھ کر پریکٹس کیجیے اور ان کو ہیڈ میں بھی کنورٹ کیجیے تاکہ آپ کی پریکٹس زیادہ ہو، اور اپنے معزز اساتذہ کرام سے آپ ان کو ضرور چیک کروائیے۔ 21 پہ دیکھیں گے آئی ہیو بیسک نالج آف کمپیوٹر، میں کمپیوٹر کا بیسک نالج یعنی بنیادی علم رکھتا ہوں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کہ میں کمپیوٹر کا بنیادی علم رکھتا ہوں یا میرے پاس کمپیوٹر کا بنیادی علم ہے۔ 22 پہ دیکھیں گے ہی ہیز واسٹ نالج آف ٹیچنگ، وہ پڑھانے کا ایک وسیع تجربہ رکھتا ہے۔ ہی ہیز واسٹ نالج آف ٹیچنگ، وہ پڑھانے کا ایک وسیع تجربہ رکھتا ہے۔ نمبر 23 دیکھیں گے آئی ہیو 1 برادر اینڈ 1 سسٹر، میں ایک بھائی اور ایک بہن رکھتا ہوں۔ 24 پہ دیکھیں گے وی ہیو لو فار ایچ ادر، ہم ایک دوسرے کے لیے محبت رکھتے ہیں۔ 25 پہ دیکھیں گے دا کک ہیز اے شارپ نائف، کک آپ جانتے ہیں باورچی کو کہتے ہیں، باورچی کے پاس ایک تیز چھری ہے یا ایک تیز چاقو ہے۔ 26 دیکھیں گے دس بلڈنگ ہیز 10 اسٹوریز، یہ عمارت 10 منزلیں رکھتی ہے یا 10 منازل رکھتی ہے۔ اسٹوریز کا معنی آپ جانتے ہیں منزل ہوتا ہے۔ سو دس بلڈنگ ہیز 10 اسٹوریز، یہ عمارت 10 منزلیں رکھتی ہے۔ 27 پہ دیکھیں گے وی ہیو اے کمفرٹیبل ہاؤس ٹو لیو ان، ہمارے پاس رہنے کے لیے ایک آرام دہ گھر ہے۔ یہ کچھ سینٹینسز میں نے اینڈ پہ آ کر تھوڑے سے بڑے یعنی تھوڑے سے اسٹینڈرڈ والے کر دیے ہیں تاکہ بیسک لیول سے سیکھنے والے سے اسٹوڈنٹ سے لے کر ہائر لیول کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس سے استفادہ کر سکے اس ویڈیو سے۔ سو وی ہیو اے کمفرٹیبل ہاؤس ٹو لیو ان، ہمارے پاس رہنے کے لیے ایک آرام دہ گھر ہے۔ 28 پہ دیکھیں گے شی ہیز اے تھن ویسٹ، وہ ایک پتلی کمر رکھتی ہے۔ تھن ویسٹ کہتے ہیں پتلی کمر کو۔ 29 پہ دیکھیں گے وی ہیو فرینڈ ریلیشنز ود ایچ ادر، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں۔ فرینڈلی ریلیشنز کا مطلب دوستانہ تعلقات ہوتا ہے۔ سو وی ہیو فرینڈلی ریلیشنز، ہم دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں ود ایچ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ۔ 30 پہ دیکھیں گے آئی ہیو اے تھرائونگ بزنس، میں ایک پھلتا پھولتا کاروبار رکھتا ہوں
ان پاکستان میں، یا کہہ لیں کہ میرے پاس پاکستان میں ایک پھلتا پھولتا کاروبار ہے۔ 31 کو دیکھیں، یو ہیو نو مور چانس، آپ کے پاس کوئی اور موقع نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اور چانس نہیں ہے۔ 32 پہ دیکھیں گے، وی ہیو شارٹیج آف الیکٹرسٹی، ہم بجلی کی قلت رکھتے ہیں یا ہم بجلی کی کمی رکھتے ہیں۔ وی ہیو شارٹیج آف الیکٹرسٹی، ہم بجلی کی کمی رکھتے ہیں۔ 33 پہ دیکھیں گے، ہی ہیز ہیٹڈ اگینسٹ می، وہ میرے خلاف نفرت رکھتا ہے۔ ہی ہیز ہیٹڈ اگینسٹ می، وہ میرے خلاف نفرت رکھتا ہے۔ 34 پہ دیکھیں گے، آئی ہیو نو ٹائم فار سچ ربش، میں ایسی بکواس کے لیے کوئی ٹائم نہیں رکھتا ہوں، یا میرے پاس ایسی بکواس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ربش کا معنی ویسے کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ محاورتاً ترجمہ استعمال جب ہم کرتے ہیں تو ربش کا معنی بکواس ہوتا ہے، فضولیات، فضول بات۔ 35 پہ دیکھیں گے، آئی ہیو اے اسمال گارڈن ان فرنٹ ٹو مائی ہاؤس، میں اپنے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا باغ رکھتا ہوں، یا میرے پاس میرے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا باغ ہے۔ ان فرنٹ آف کا معنی ہوتا ہے کے سامنے۔ 36 دیکھیں گے، شی ہیز نو کنٹرول اوور ہر چلڈرن، وہ اپنے بچوں پر کوئی کنٹرول نہیں رکھتی ہے، یا کوئی قابو نہیں رکھتی ہے، کوئی گرفت نہیں رکھتی ہے، یا اس کا اپنے بچوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ 37 پہ دیکھیں گے، وی ہیو 10 days more with us، ہمارے پاس 10 دن اور ہیں۔ وی ہیو 10 days more with us، ہمارے پاس 10 دن اور ہیں۔ 38 پہ دیکھیں گے، پاکستان ہیز مینی نیچرل ریسورسز، پاکستان بہت سے قدرتی وسائل رکھتا ہے، یا پاکستان کے پاس بہت سے قدرتی وسائل ہیں۔ 39 پہ دیکھیں گے، شی ہیز کیپیسٹی ٹو ورک ہارڈ، وہ محنت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یا اس کے پاس محنت کرنے کی صلاحیت ہے۔ 40 پہ دیکھیں گے، وی ہیو راشن فار اے فیو ڈیز مور، ہمارے پاس چند دن اور کا راشن ہے، یا چند دن اور کے لیے راشن ہے، یا ہم کچھ دن، یہ فیو کا معنی چند ہوتا ہے، وی ہیو راشن فار اے فیو ڈیز مور، ہم چند دن اور کا راشن رکھتے ہیں۔ کے پاس ہے یا رکھتے ہیں، یہ رکھتا ہے، رکھتی ہے، رکھتے ہیں، یا کے پاس ہے یا کے پاس تھا۔ یاد رہے اسٹوڈنٹس کہ یہ سب کے سب جو ہیں یہ پوزیشن ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہونے والے ہیلپنگ وربز ہیں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ ہوپ فلی ڈے اسٹوڈنٹس کہ آپ اس ویڈیو کو، اس کے جو بیسک استعمالات ہیں آپ اس کو ضرور دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس ویڈیو کو، اس سے بھرپور استفادہ اٹھائیے۔ ان سینٹینسز کو لکھ کر یاد کیجئے، ان کی بار بار پریکٹس کیجئے تاکہ یہ چیزیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔